کلاس 9 کی نیو انگلش بک کا یہ یونٹ نمبر 8.1 ہے اور پیج نمبر 181۔ وی نیڈ ٹو اسٹور رین واٹر، ہمیں ضرورت ہے بارش کے پانی کو جمع کرنے کی۔ مونسونز ونس اگین، ایک بار پھر مونسون۔ فلوڈس ایوری ویئر، ہر جگہ سیلاب۔ دا مچ نیڈڈ رین از ہیئر، ضرورت سے زیادہ بارش یہاں۔ وائل واٹر از این امپورٹنٹ نیڈ آف لائف، جبکہ پانی انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ٹو مچ آف اٹ، لیکن ضرورت سے زیادہ کین کاز فلوڈنگ اینڈ ڈیواسٹیشن، ضرورت سے زیادہ پانی بن سکتا ہے سیلاب اور تباہی کا باعث۔ ان پاکستان میں فلوڈس کریٹ ہیواک وین ریورس اوور فلو دیئر بینکس ڈیورنگ دا مونسون سیزن۔ بینکس یہاں کہتے ہیں کناروں کو، ریور دریا، فلو بہنا۔ پاکستان میں جب سیلاب آتے ہیں تو وہ اجاڑ دیتے ہیں ہر چیز، بہت بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جب دریاؤں میں سے پانی بہنے لگ جاتا ہے ان کے کناروں سے مونسون کے سیزن میں، یعنی کہ جون جولائی میں۔ ریورس ہیو آلویز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا لائف آف ہیومن بینگز۔ دریا جو ہے ہمیشہ سے انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ دے ہیو سرو ایز ٹریڈ روٹس فرام دا ارلیسٹ آف ٹائمس۔ پرانے زمانوں میں یہ جو ہے تجارتی راستوں کا کام کیا کرتا تھا۔ بیفور دا بلڈنگ آف روڈس اینڈ ریلویز موسٹ ٹریڈ واز کیریڈ آن بائی بوٹس اینڈ شپس along ریورس۔ عمارتوں، سڑکوں اور ریلوے سے پہلے زیادہ تر جو تجارت تھی وہ کشتیوں اور بڑے بحری جہازوں سے کی جاتی تھی، دریا کے ذریعے۔ ان ایڈیشن ٹو دس، اس کے ساتھ ساتھ یا اضافی، ریورس ہیو بین امپورٹنٹ فار گروئنگ فوڈ، یعنی کہ وہ ٹریڈ روٹس کے لیے تو یوز ہوتا تھا، تجارتی راستوں کے لیے تو دریا یوز ہوتا تھا، لیکن اضافی طور پہ مزید یہ کہ وہ دریا جو تھا وہ بہت اہم ہے غذا اگانے کے لیے، کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ غذا کو اگانے کے لیے۔ دس واز دا سیزن دیٹ موسٹ ٹاؤنس ان اینشنٹ ٹائمس ور بلڈ نیئر ریورس۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے زمانوں میں جو قصبے ہوا کرتے تھے وہ بنائے جاتے تھے دریا کے کنارے۔ However، مگر river flood during the rainy season and run dry or have very little water sometime after the rains۔ مگر بارش کے موسم میں دریائی سیلاب یا پھر خشک سالی، رن ڈرائی یعنی کہ خشک ہو جانا، پانی کا ختم ہو جانا، یا بہت کم پانی جو ہے وہ بارش کے بعد بچنا۔ One way that people have found to capture and retain the rain water for later use it by building structure to hold the water and prevent it from flooding۔ ایک طریقہ جو لوگوں نے پایا پانی کو روکنے کا، کیپچر مین پکڑنا بھی ہوتا ہے، تو پانی کو روکنا اور دوبارہ سے حاصل کرنا، ریٹین کا مطلب دوبارہ سے حاصل کرنا بارش کے پانی کو کئی عرصے کے لیے یا کئی عرصے بعد۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک اسٹرکچر بنایا، ایک ڈھانچہ بنایا جس میں پانی جو ہے وہ رہ سکے اور ہم جو ہے وہ سیلاب سے بھی بچ سکیں۔ پریونٹ کا مطلب ہے بچاؤ۔ دس وے دا ریٹینڈ واٹر کین بی یوزڈ تھرو آؤٹ دا ایئر فار گروئنگ فوڈ۔ اس طریقے سے دوبارہ حاصل کیا گیا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے پورے سال فصل اگانے کے لیے۔ ون وے ان وچ واٹر از اسٹورڈ از تھرو بیراجز بلٹ آن ریورس۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی کو جمع کرنے کا کہ دریاؤں کے اوپر بیراجز بنائے جائیں۔ A barrage is a kind of wall۔ ایک بیراج جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی دیوار ہوتی ہے which blocks the flow of water، جو پانی کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ It has gates، اس کے گیٹس ہوتے ہیں through which the water is allowed to pass in a limited quantity، جس میں سے ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ پانی کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی پانی کے بہاؤ کو جانے دیا جاتا ہے۔ Its aim is to control the flow of water in flood season۔ اس کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ پر قابو کیا جائے سیلاب کے موسم میں۔ اسٹوریج، اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اس کا مقصد جو تھا وہ پانی کو ذخیرہ کرنا۔ اینڈ ریلیز اٹ فار اریگیشن، اور اس کو چھوڑنا، پانی کو چھوڑنا آب و پاشی کے لیے۔ تھرو دا کنالز، نہروں کے ذریعے، تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد ہے، میں آپ کو پک میں دکھاؤں گا کہ بیراج جو ہے ایک قسم کی دیوار ہوتی ہے اور جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پانی کو جو ہے روک دے۔ اس کے گیٹس ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں ان گیٹس کو کھول کے پانی جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں، اور پھر اگر سیلاب کا خدشہ ہو تو ہم اس کو جو ہے بند رکھ سکتے ہیں۔ دا گڈو بیراج بلڈ آن ریور انڈس،
گڈو بیراج جو ہے وہ دریائے انڈس پہ تعمیر کیا گیا ہے. از ون آف دی مینی بیراج بلٹ ان پاکستان. یہ پاکستان کے کئی براجز میں سے ایک ہے. اٹ از بلڈ ایٹ اے پلیس ویئر دا ریور از 14 کلومیٹر ان وڈ. یہ اس جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر دریا جو ہے 14 کلومیٹر چوڑائی میں ہے. اٹ از ڈیزائن ٹو فورس دا واٹر اسپریڈ اوور 14 کلومیٹر ٹو پاس تھرو اے نیرو بیراج اباؤٹ 1 کلومیٹر وائڈ. دا بیراج از 1355 kilometers in length. یہ اس کی لمبائی بتا دی. It is made in such way that a fluid of about 1.2 million cusecs can pass through it. یعنی یہ جو بیراج ہے، گڈو بیراج جو بنایا گیا ہے، یہ تقریباً پھیلا ہوا ہے 14 کلومیٹر کے ایریا میں، اور اس کی لمبائی جو ہے 1355 کلومیٹر ہے. اور یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ 1.2 ملین کیوسک جو ہے وہ پانی کے بہاؤ یعنی سیلاب کو یہ روک سکتا ہے. دا گڈو بیراج ہیز اے سسٹم آف 3 مین کنال. جو گڈو بیراج ہے اس کی جو ہے 3 مین جو ہے وہ نہریں ہیں. وہ جو ان کا پورا ٹوٹل نظام ہے گڈو بیراج کا، اس کی 3 مین جو ہے وہ نہریں ہیں. 2 of these are on the right bank and 1 of the left. 2 جو ہیں نہریں وہ واقع ہیں گڈو بیراج کے سیدھے کنارے پر، ایک جو ہے وہ الٹے کنارے پر لیفٹ سائڈ پر. دا بیگاری سندھ فیڈر اینڈ دا ڈیزرٹ پارٹ فیڈر آر آن دی رائٹ بینک. یہ جو 2 ہیں دا بیگاری سندھ فیڈر اور ڈیزرٹ پارٹ فیڈر، یہ سیدھے کنارے پر واقع ہے. دا تھرڈ کنال اور جو تیسری نہر ہے دا گھوٹکی فیڈر از آن دا لیفٹ بینک. یہ جو ہے گھوٹکی فیڈر یہ الٹے ہاتھ کے کنارے پر واقع. دا 3 canals آر امنگس دا لارجسٹ فیڈر canals ان دا ورلڈ. یہ 3 نہریں دنیا کی سب سے بڑی نہروں میں سے ایک ہیں. دا بیراج از مین ٹو اریگیٹ این ایریا آف 2.7 ملین ایکرز. یہ جو بیراج ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ 2.7 ملین ایکرز کو جو ہے وہ سیراب کر سکتا ہے، اس میں پانی پہنچا سکتا ہے. موسٹ آف دس ایریا لائز ان سکھر اینڈ جیکب آباد ڈسٹرکٹ آف سندھ اینڈ دا ریسٹ دا کلٹ ڈویژن آف بلوچستان پروونس. اس کا جو بہت سا ایریا ہے یعنی کہ جو بناوٹ ہے اس کی وہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، زیادہ تر اس کا حصہ سکھر میں، جیکب آباد کے ضلع سندھ میں، اور جو باقی کا ہے اینڈ دا ریسٹ ان دا، اس کا مطلب ہے اور جو باقی حصہ ہے وہ کلٹ ڈویژن میں، کلت ایک حصہ ہے بلوچستان صوبے میں، ادھر تک جاتا ہے یہ. دا گڈو بیراج از ون آف دی بگیسٹ بیراجز آف پاکستان. گڈو بیراج پاکستان کے بڑے بیراجوں میں سے ایک ہے. اٹ ہیز آلسو بین دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیٹ. اس کو بنانے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں پورا کرنے میں. مور دین 5000 انجینئرس، ٹیکنیشینس اینڈ لیبررس ورک ڈے اینڈ نائٹ ٹو کمپلیٹ. 5000 سے زیادہ انجینئرس، ٹیکنیشینس اور مزدوروں نے جو ہے وہ دن رات محنت کر کے اسے مکمل کیا. اٹ واز پٹ انٹو آپریشن آن 4 فیبروری 1962. اور یہ جو ہے وہ مشن جو چلایا گیا تھا اس کو بنانے کا وہ 4 فروری 1962 کو جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا. تو یہ انہوں نے جو ہے آپ کو ایک بریف سی جو ہے نا وہ پک دکھائی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ بیراج ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ والز دکھائی گئی ہیں آپ کو. دا بیراج ہیز ٹیمڈ دا ریور اینڈ پٹ این اینڈ ٹو دا ڈیمیج کاز بائی فلوڈس ان دس ایریا. یعنی یہ جو بیراج ہے اس نے مکمل جگہ لے لی ہے دریا کی، اور جو تباہی ہوتی تھی سیلاب سے وہ مکمل ختم ہو گئی ہے اس ایریا کی. ٹیم کا مطلب ہوتا ہے مطلب ختم کر دینا، ایک چیز کو ختم کر کے اسی جگہ دوسری چیز پوری طریقے سے آ جائے تو ٹیمڈ کہلاتی ہے. اٹ از اباؤٹ ٹائم دیٹ گورنمنٹ اسٹارٹیڈ کنسٹرکٹنگ مور بیراجز ٹو کنٹرول فلوڈنگ ڈیورنگ دا رینی سیزن اینڈ ٹو سپلائی واٹر تھرو آؤٹ دا ایئر فار اریگیشن مور لینڈ so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demands for grains, fruits and vegetables. In fact, proper water management can allow us to grow surplus food items which we can then export and earn foreign exchange. اب وقت ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس جیسے کئی بیراجز جو ہیں وہ بنائے تاکہ ہم سیلابوں کی روک تھام کر سکیں بارش کے موسم میں، اور پانی جو ہے وہ پورے سال مہیا کر سکیں آبپاشی کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل بن جائے. سیلف سفیشینٹ کا مطلب ہے خود کفیل بن جائے اناج اگانے میں، کیونکہ اناج اگانے کے لیے، سبزیاں اگانے کے لیے اور پھل اگانے کے لیے کافی پانی چاہیے ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اور بیراجز بنائیں. انفیکٹ حقیقت میں اگر مکمل طور پہ پانی کا انتظام صحیح رہے تو ہم جو ہے بہت ساری مزید جو فوڈس ہیں نا وہ اگا سکیں گے،
اور اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے، برآمد اس کی کر سکیں گے اور زر مبادلہ کما سکیں گے۔ سرپلس فوڈ جو ہے وہ فوڈس ہیں جس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں جو بیرون ملک جاتی ہیں۔